اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ٹونا کی حقیقت اور اس کا توڑ۔ آج کل ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، یا کوئی ایسا اور ورد ہمارے اوپر کرا دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں اور ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور پھر اس کا توڑ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا توڑ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کی جو آخری سورہ ہے، سورہ والناس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً جادو بھی ہے، جادو کرنے والے بھی ہیں اور جادو کا اثر بھی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس جادو یا ٹونا ہے، آیا یہ واقعاً ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رہے ہمارے پاس جو جادو ٹونا والے پیر بیٹھے ہوئے ہیں یا بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہ جادو کا پتہ ہے نہ ٹونے کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جادو ٹونا کیا ہے۔ چونکہ شریعت محمدی میں جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا سکھانا، یہ سارا حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ جو بابے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کا دور دور تک نہ دین اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی شریعت سے تعلق ہے۔ تو یہ جو آج کل ہمارے پاس ہے ان میں سے اکثر ایسا ہی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فقط اور فقط پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، اگر جادو صحیح طریقے سے کیا جائے جس کو شریعت محمدی نے منع کیا ہوا ہے، واقعاً جادو کا ایک اثر ہے، لیکن وہ اثر نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی کسی کی بالکل زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے موٹے مسائل، مثلا ایک انسان عارضی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، وہ جادو کا اثر یہ ہو سکتا ہے، لیکن دین و دنیا تباہ ہو گئی، انسان کسی کام کاج کا نہ رہا، اس طرح کا اثر جو وہ جادو نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں، ہمیں اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، ہمیں بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، ہمیں شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے مسائل کس وجہ سے ہیں؟ تو یاد رہے کہ یہ جادو ٹونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کچھ اعمال ہیں جن کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ اگر کسی کے اوپر واقعاً جو اصل جادو ہے وہ جادو ہو جاتا ہے، کوئی ٹونا ہو جاتا ہے، تو اس کا توڑ کس طرح سے پیش کرنا چاہیے، یا کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ہم وہ اعمال کریں تو پھر یہ جو جادو ٹونا یا دوسرے ورد اوراد جو ہمارے اوپر الٹے کیے جاتے ہیں یہ ہمارے اوپر اثر نہ کریں، وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ آیت الکرسی کی تلاوت اگر انسان کرے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو ایک دفعہ تلاوت کرنے سے 30 دن تک شیطان اس کے گھر داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک کسی جادو ٹونے کا اثر اس پر نہیں ہوتا، فقط ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے۔ اور دوسرا جو عمل ہے سورہ والناس اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ والناس قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی جائے 11 مرتبہ تلاوت کی جائے، یا 11 مرتبہ ان دو صورتوں کو کسی پانی کے اوپر پڑھ کر پھونکا جائے اور پھونک کر اس شخص کو پلایا جائے کہ جس کے اوپر کوئی جادو یا ٹونا یا کوئی اور ورد کیا گیا ہو، اس کو پلایا جائے، خداوند کریم انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسرا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو دجانہ انصاری کو تعلیم فرمایا تھا۔ ابو دجانہ انصاری وہ سرکار دو عالم کے صحابی تھے
کہ جن کو آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو خود دیکھ سکتے تھے کہ جو ان کو تنگ کرتی تھیں۔ اور جب لگاتار تنگ کیا گیا ابو دجانہ انصاری کو، تو ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے دکھائی دیتی ہیں، مجھے رات کو تنگ کرتی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا ورد بتائیں تاکہ وہ چیزیں مجھے تنگ نہ کریں۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نے ابو دجانہ انصاری کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی جس کو حرز ابو دجانہ انصاری کہا جاتا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم نے وہ دعا ابو دجانہ انصاری کو تعلیم دی، ابو دجانہ انصاری گھر تشریف لائے اور انہوں نے وہی دعا اپنے تکیے کے نیچے رکھی۔ وہ جو آوازیں آتی تھی ابو دجانہ انصاری کو، وہ آوازیں آنا ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد سے ابو دجانہ بالکل سکون کی نیند سونے لگے۔ وہ دعا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آڈیو اور ویڈیو صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بخير. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمين لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کا پرنٹ لے کر اپنے گھر میں لٹکا دیں، اپنے تکیے کے نیچے رکھیں، یا اس دعا کو پڑھیں، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ آپ اس دعا کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے گھر میں کسی جگہ لٹکا بھی سکتے ہیں۔ خداوند کریم اس دعا کی بدولت اور سرکار دو عالم کی تعلیم کردہ یہ جو حرز ہے، اس کی بدولت خداوند کریم آپ کو ہر قسم کے شر شیطان، شر جن و انس سے محفوظ رکھے گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔